باب نمبر 6 غفلت کے بیان میں۔ غفلت حسرت کو بڑھاتی ہے، نعمت کو زائل کرتی ہے، عبادت الہی سے روکتی ہے، ملامت و ندامت کو پیدا کرتی ہے۔ حکایت ہے کہ کسی نیکوکار نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے نزدیک بڑی حسرت کیا چیز ہے؟ کہا غفلت کی حسرت۔ روایت ہے کہ ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب دیا کہ مجھے اپنے سامنے مجھے کھڑا کیا اور کہا کہ اے مدعی، اے کذاب، تو نے میری محبت کا دعویٰ کیا پھر مجھ سے غافل ہو گیا۔ انت فی غفلتی وقلبک ساہی ذہب العمر والذنوب کماہی، تو غافل ہے اور تیرا دل خدا کو بھولا ہوا ہے، عمر تو گزر گئی اور گناہ ویسے کے ویسے ہیں۔ حکایت ہے کہ کسی صالح نیکوکار نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ باپ تیرا کیا حال ہے؟ کہا اے بیٹے، ہم دنیا میں خدا کی یاد سے غافل رہے اور غافل ہی مر گئے۔ زہر الریاض جو کہ کتاب کا نام ہے، اس میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اور ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ کے درمیان دوستی تھی۔ ملک الموت گاہے بگاہے ان کی زیارت کو آیا کرتا تھا۔ ایک دن ملک الموت آیا، یعقوب علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو زیارت و ملاقات کے واسطے آیا ہے یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ کہا کہ زیارت کے واسطے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا جب میری اجل کا وقت آئے اور تو میری قبض روح کا ارادہ کرے تو مجھے خبر کر دو۔ کہا ہاں، میں تیرے پاس 2 یا 3 رسول بھیجوں گا۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو ملک الموت ان کے پاس حاضر ہوا۔ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ تو میری زیارت کے لیے آیا ہے یا روح قبض کرنے کے لیے؟ کہا قبض روح کے واسطے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ میں تیرے پاس 2 یا 3 رسول بھیجوں گا؟ کہا کہ تیرے سیاہ بال سفید ہو گئے، تیری بدن کی قوت گھٹ گئی، تیرا جسم کبڑا ہو گیا، یہی میرے رسول ہیں جن کو میں بنی آدم کی طرف بھیجا کرتا ہوں۔ مضی الدہر والایام والذنب حاصل وجاء رسول الموت والقلب غافل، نعیمک فی الدنیا غرورا وحسرا وعیشک فی الدنیا محال وباطل۔ زمانہ گزر گیا اور گناہ ویسے ہی ہیں، موت کا قاصد آ گیا اور دل غافل ہے۔ دنیا میں آرام حاصل ہونا محض دھوکے کی ٹٹی ہے اور دنیا میں فراغت حاصل کرنی محال و ناممکن ہے۔ ابو علی الدقاق حکایت کرتا ہے کہ میں ایک نیکوکار مرد کی عیادت یعنی بیمار پرسی کے لیے گیا۔ اس کے ارد گرد اس کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے اور وہ رو رہا تھا، حالانکہ عمر رسیدہ تھا۔ میں نے اسے پوچھا اے شیخ تو کیوں روتا ہے؟ کیا دنیا کی جدائی پر روتا ہے؟ کہا ہرگز نہیں، بلکہ نماز کے فوت ہو جانے پر روتا ہوں۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ تو نمازی تھا؟ کہا اس دن تک جو میں زندہ رہا کوئی دم ایسا نہیں گزرا جس میں غفلت نہ ہوئی ہو۔ سجدہ کیا تو غفلت سے، سر اٹھایا تو غفلت سے، مرتا ہوں تو غفلت کی حالت میں۔ یہ ہے معنی میری نماز کی فوتیدگی کے اور اسی واسطے روتا ہوں۔ پھر ٹھنڈا سانس لیا اور حسب ذیل شعر پڑھنے لگا۔ تفکرت فی حشری و یومی قیامتی و اصباح خدی فی المقابر ثابیا فریدا وحیدا بعد عزا و رفعتی رہینا بجرمی والتراب وسادیا۔ تفکرت فی طول الحساب وعرضی وذل مقامی حین اعطی خطابیا ولكن وجائي فيك ربي وخالقي بأنك تعفو يا إلهي خطائيا۔ جب میں اپنے حشر روز قیامت اور اس حالت کو جب کہ میں قبر میں تنہا ذلت و خواری کی حالت میں پڑا ہوں گا اور میرے رخسارے مٹی میں مٹی ہو گئے ہوں گے اور میں اپنے گناہوں کے بدلے مقید و گرفتار ہوں گا اور مٹی میرا سرہانہ ہوگی، سوچتا ہوں اور حساب
حساب و کتاب کی طول و عرض کو خیال کرتا ہوں اور اس وقت کی ندامت و ملامت کو ذہن میں لاتا ہوں جب کہ میرا اعمال نامہ میرے ہاتھ میں دیا جائے گا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور شرم و خجالت کے مارے پانی پانی ہو جاتا ہوں، لیکن اے میرے مالک، اے میرے خالق، مجھے تجھ سے امید ہے کہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عیون الاخبار میں شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ لوگ زبان سے 3 باتیں کہتے ہیں اور اپنے عمل سے ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ پہلا، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور کام کرتے ہیں آقاؤں جیسے، مثلا خودی، تکبر اور بے پرواہی وغیرہ۔ دوسرا، دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے رزق کا ضامن ہے اور دنیا میں جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور سوائے دنیا کے ان کی اطمینان نہیں ہوتی۔ تیسرا، کہتے ہیں کہ موت ضرور ہے اور کام ایسے کرتے ہیں گویا ہمیشہ زندہ رہیں گے، مثلا خوف نہیں کرتے، عبادت و ریاضت بجا نہیں لاتے وغیرہ۔ بس اے عزیز، خیال کر کے کس بدن سے تو خدا کے سامنے حاضر ہو سکے گا اور کس زبان سے تو اسے جواب دے گا، اور جب تجھ سے ذرہ ذرہ حساب لیا جائے گا تو کیا جواب دے گا۔ اے عزیز، اللہ سے ڈرو کہ ہر ایک نیک و بد کا حال جاننے والا ہے۔ پھر لوگوں کو واعظ کیا کہ خدا کے حکم کو ترک نہ کرو اور ظاہر و باطن میں اس کی توحید پر ثابت رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ عرش کے کنارے پر لکھا ہوا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میں متی ہوں اس کا جس نے میری تابع داری کی، اور دوست رکھتا ہوں اس کو جس نے مجھے دوست رکھا، اور جواب دیتا ہوں اس کو جس نے مجھے پکارا، اور بخشتا ہوں اس کو جس نے مجھ سے مغفرت طلب کی۔ پس عقل مند کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اس کی عبادت خوف و اخلاص سے بجا لائے، اس کی قضا پر راضی رہے، بلا و مصیبت پر صبر کرے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اس کے دیے ہوئے پر قناعت کرے۔ اللہ فرماتا ہے، جو میری قضا یعنی حکم پر راضی نہ ہوا اور میری بھیجی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کرے اور میری نعمتوں کا شکر بجا نہ لائے اور میرے عطیے پر قناعت نہ کرے، وہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے۔ ایک شخص نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں عبادت میں لذت نہیں پاتا۔ فرمایا، شاید تو ایسے شخص کا منہ دیکھتا ہے، یعنی صحبت رکھتا ہے جو خدا سے نہیں ڈرتا۔ عبودیت یہ ہے کہ سب چیزیں خدا کے سپرد کر دی جائیں۔ ایک شخص نے ابی یزید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں طاعت و عبادت الہی میں کچھ لذت نہیں پاتا۔ فرمایا کہ تو طاعت کی عبادت کرتا ہے نہ اللہ کی، خالص اللہ کی عبادت کر کہ طاعت میں لذت پائے۔ حکایت، ایک شخص نماز میں داخل ہوا، جب ایاک نعبد پر پہنچا تو اس کے دل میں آیا کہ وہ فی الحقیقت خدا کا ہی عابد ہے۔ آواز آئی کہ جھوٹ ہے، تو خلقت کی عبادت کرتا ہے۔ اس نے توبہ کی اور لوگوں سے کنارہ کش ہو گیا، پھر نماز شروع کی۔ جب ایاک نعبد پر پہنچا، آواز آئی کہ تو جھوٹا ہے، تو ابھی مال کی عبادت کرتا ہے۔ اس نے اپنے مال کو صدقہ خیرات میں خرچ کر دیا، پھر نماز شروع کی۔ جب ایاک نعبد پر پہنچا، پھر ندا آئی کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو اپنے کپڑوں کی عبادت کرتا ہے۔ بس وہ بھی صدقہ کر دیے، سوائے ان کے جن کے بغیر نماز نہ ہو سکتی تھی۔ پھر نماز شروع کی۔ جب ایاک نعبد پر آیا، آواز آئی کہ اب تو سچ کہتا ہے، اب تو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ رونق المجالس میں مذکور ہے کہ ایک شخص کی چند ایک بوریاں گم ہو گئیں اور معلوم نہ ہوا کہ کون لے گیا ہے۔ جب نماز میں داخل ہوا تو یاد آ گئیں۔ جب سلام پھیرا اور نماز سے فارغ ہوا تو غلام کو کہا کہ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اور اس سے بوریاں لے آؤ۔ غلام نے کہا کہ یہ آپ کو کب یاد آ گئیں؟ کہا جب میں نماز میں تھا۔ غلام نے کہا حضور بوریوں کے طالب تھے، خدا کے طالب نہ تھے۔ آقا کے دل پر اس بات نے اثر کیا اور غلام کو آزاد کر دیا۔
پس انسان کو چاہیے کہ دنیا کو چھوڑ دے اور اللہ کی عبادت کرے اور آگے کا فکر کرے اور آخرت کی تلاش کرے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی کو بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی چاہتا ہے ہم اس کو وہی دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ اس واسطے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 40,000 دینار پوشیدہ خرچ کیے اور 40,000 دینار اعلانیہ یعنی ظاہر صرف کیے، یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ نہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت لذات دنیا اور شہوات نفسانیہ سے اعراض کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ کی دختر نیک اختر فاطمۃ الزہرا کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کی گئی تو اس کے جہیز میں صرف ایک کھال رنگین دمبے کی اور ایک تکیہ جس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوئے تھے دی گئی۔